اور اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتائیں کہ مری ضلع راولپنڈی کا ایک صحت افزا مقام ہے۔ یہ راولپنڈی سے 60 کلومیٹر دور اور سطح سمندر سے 7500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جہاں پر بہت سی تاریخی مقامات موجود ہیں کہ جن میں سے ایک جی پی او کا میوزیم اپنی نمایاں تاریخ رکھتا ہے۔ اسی پر مزید دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ جی بالکل، 1849 میں پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد جب انگریزوں کو کسی سرد مقام کی تلاش ہوئی تو مری کے قریب ایک جگہ منتخب کی گئی اور اس طرح 1851 میں وہاں پہلی بار تعمیر ہوئی۔ 1907 تک پنڈی سے مری کا سفر ٹانگوں کے ذریعے کیا جاتا تھا، جس میں 2 دن صرف ہوتے تھے، جبکہ آج کل سفر 1 سے 1.5 گھنٹے کی مسافت کا ہو گیا ہے۔ مری کے دل فریب نظارہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں پر بہت سے تاریخی مقامات بھی موجود ہیں، جن میں متعدد تاریخی اسکول اور چرچ شامل ہیں، لیکن مری کے خوبصورت دل جی پی او چوک، جس کو دیکھ کر سیاح اور اس کے ساتھ سیلفی نہ بنائے تو ان کی تفریح مکمل نہیں ہوتی۔ مگر اس جی پی او کا ایک ایسا تاریخی میوزیم جو کہ سیاحوں کی آنکھ سے اوجھل ہے، جہاں پر پاکستان پوسٹ آفس کا ایک سنہری دور کی چیزیں موجود ہیں جن کو وقت نے انمول بنا دیا، جو کہ کبھی مری کے قدیمی روڈوں اور پوسٹ آفس کی زینت تھی، لیکن ٹائم نے ان کو میوزیم میں پہنچا دیا۔ پاکستان کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک شہری مری، جس کے ایک اپنی قدیمی تاریخ ہے، جس کو ہنری لانس نے 1851 میں ٹاؤن کا درجہ دیا اور ساتھ ہی ایک پوسٹ آفس کا قیام کیا، جس کو آج تک مری کے مال روڈ کی زینت کہا جا سکتا ہے۔ اس پوسٹ آفس میں جہاں اس وقت کی چیزیں موجود ہیں، وہاں ہی اس کی بلڈنگ اپنی تاریخ بھی پیش کرتی ہے۔ اس میوزیم میں ان تمام لوگوں کی تصاویر موجود ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں اپنا کردار ادا کیا، جس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی تصاویر کو ایک دیوار پر لگایا گیا ہے، جس کو پائنیئرز آف فریڈم کا نام دیا گیا ہے۔ 1851 سے 1928 تک کی پوسٹ آفس میں استعمال ہونے والی کتاب، جو کہ فارسی میں لکھی گئی تھی، 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اسی پوسٹ آفس کے میوزیم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لیجرز جو کہ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے 1800 سے 1990 تک استعمال ہوئے تھے، چونکہ اس وقت کمپیوٹر کا نام بھی موجود نہ تھا، جبکہ برٹش کے تمام لا اینڈ آرڈر بکس بھی موجود ہیں جن کے تحت اس وقت کا نظام چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میں جو ٹکٹس جو کہ جی پی او میں پیسوں کے مانند ہوتے ہیں، جو کہ 20 پیسہ اور 40 پیسہ کی ہوتی تھی۔ 1976 سے 1981 تک اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو کے اس وقت کی یادگار سٹیمپس بھی اسی میوزیم میں موجود ہیں۔ برٹش کے ہاتھ کا بنا ہوا اس وقت کا ترازو، جو کہ آج بھی جنرل پوسٹ آفس میں استعمال ہوتا ہے۔ جی پی او مری کی مین پہچان برٹش دور کے بنائے ہوئے لیٹر باکس، جو کہ مری کے مختلف مقامات پر لگائے گئے تھے۔ ان میں سب سے پہلا لیٹر باکس 1890 کا ہے، جس کو آج بھی مری کے جی پی او آفس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت کے پوسٹ ماسٹر کی جیتی گئی ٹرافیاں اور دیواروں پر اس کی تمام تر ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے۔ عمارت کے طویل مدتی پائیدار تحفظ کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے گورنمنٹ آج بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تزئین و آرائش کے منصوبے میں 1970 کے بعد کے چھتے ہوئے، جو کہ 1970 کے بعد بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ برآمدے سمیت بلڈنگ کو اس کی اصل شکل میں دوبارہ تعمیر کرنا شامل ہے، جیسا کہ 1910 میں تھا۔ اس میں پیچیدہ تفصیلات کے ساتھ تفصیلی چنائی اور لکڑی کے کام شامل ہیں۔ عمارت کے فرش کو سنگ مرمر سے بچھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ آج اصل فرش کا کوئی ثبوت نظر نہیں آتا۔ اصل لکڑی کی جھوٹی چھتوں کو بحال کیا جائے گا۔ عمارت کی پوری چھت کو ہٹا کر اصل ڈیزائن کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے۔ یہیں سے مری مال کا آغاز ہوا اور اصل میں چرچ تک ترقی کی گئی۔ دونوں ہی نمایاں پرانے نشانات ہیں۔